بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناران کاغان سیریز پارٹ 16۔ بابو سر ٹاپ سے واپس ناران تک۔ لولو سر اور بابو سر ٹاپ وزٹ کرنے کے بعد ہم دوبارہ ناران کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بابو سر ٹاپ سے ناران کا سفر ہے جس میں ہمیں بہت سارے ویوز دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں دریائے کنہار کا ویو، بیوٹیفل گرینری آف بیوٹیفل ماؤنٹینز، اور اس ٹائم تو سن سیٹ کا ٹائم ہے۔ تو آج ہم ناران کاغان سیریز کے پارٹ 16 میں بابو سر ٹاپ سے واپس ناران کی طرف کا سفر کر رہے ہیں۔ یہ سفر اپنی خوبصورتی، دلکش مناظر اور قدرتی رنگوں کی وجہ سے ہمیشہ یاد رہنے والا ہے۔ اس وقت شام ڈل رہی ہے اور سن سیٹ کا خوبصورت منظر پوری وادی کو سونے جیسا رنگ دے رہا ہے۔ بابو سر ٹاپ سے نیچے اترتے ہوئے ہر طرف بلند و بالا پہاڑ نظر آتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہزاروں سال سے یہاں کھڑے ہیں اور ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جتنا ہم نیچے اترتے ہیں اتنا ہی منظر تبدیل ہوتا ہے۔ دور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ اور ان پر چمکتی ہوئی دھوپ اور آسمان میں رنگ بدلتے بادل ایک دلکش نظارہ پیدا کرتے ہیں۔ سفر کے دوران ہمیں کئی گلیشیئرز بھی نظر آتے ہیں۔ یہ برف کے بڑے بڑے ٹکڑے سال کے زیادہ حصے میں یہاں موجود رہتے ہیں۔ گرمیوں میں بھی ان گلیشیئرز کو دیکھ کر ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ پہاڑوں سے پگھلتی ہوئی برف چھوٹے چھوٹے چشموں اور ندیوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو آگے چل کر کنہار ریور میں شامل ہو جاتی ہے۔ کنہار ریور ناران کاغان ویلی کی پہچان ہے۔ یہ دریا اپنی صاف شفاف پانی اور تیز روانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہمارے سفر کے دوران یہ دریا کئی جگہوں پر ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ پانی کی آواز اور اس کی روانی انسان کو قدرت کے اور قریب لے جاتی ہے۔ سن سیٹ کی روشنی جب کنہار ریور کے پانی پر پڑتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی پر سونا بکھر دیا گیا ہو۔ راستے میں ہمیں کئی خوبصورت جھیلیں بھی نظر آتی ہیں۔ ان جھیلوں کا پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ آس پاس کے پہاڑ اور آسمان کا عکس اس میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ جھیلیں ناران کاغان کے حسن کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں۔ ہر جھیل اپنی الگ پہچان اور خوبصورتی رکھتی ہے۔ جیسے جیسے شام ہوتی ہے آسمان کے رنگ تبدیل ہونے لگتے ہیں، پہلے ہلکے نیلے رنگ، پھر نارنگی اور پھر سرخ رنگ پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ سن سیٹ کا یہ منظر دیکھ کر لگتا ہے کہ قدرت اپنی سب سے خوبصورت پینٹنگ بنا رہی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیاں سورج کی آخری کرنوں سے چمک اٹھتی ہیں اور پوری وادی ایک جادوئی منظر پیش کرتی ہے۔ راستے میں ہمیں بڑے ہرے بھرے جنگل بھی نظر آتے ہیں۔ ان جنگلوں میں مختلف قسم کے درخت موجود ہیں جو وادی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جنگل کی تازہ ہوا اور خوشگوار ماحول سفر کو اور بھی دلچسپ بنا دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہوا کے جھونکے درختوں کے پتے ہلا دیتے ہیں اور ان کی آواز ایک قدرتی میوزک کا احساس دلاتی ہے۔ ناران کاغان ویلی صرف پہاڑوں اور دریاؤں تک محدود نہیں، یہاں کے گاؤں بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ سفر کے دوران چھوٹے چھوٹے دیہاتی گاؤں نظر آتے ہیں جہاں لوگ سادہ اور پرامن زندگی گزارتے ہیں۔ لکڑی سے بنے گھر، چراغوں میں چرتے جانور اور مسکراتے ہوئے لوگ اس چراگاہوں میں چرتے ہوئے جانور اور مسکراتے ہوئے لوگ اس علاقے کی ثقافت کو بیان کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان موجود سبز میدان اور گرینری دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہر طرف قدرت کا حسن نظر آتا ہے۔ گھاس کے سبز میدان، رنگ برنگے جنگلی پھول اور ان کے درمیان بہتی ہوئی ہوا اس سفر کو اور بھی یادگار بنا دیتی ہے۔ راستے میں کئی بڑی بڑی چٹانیں اور پتھر بھی نظر آتے ہیں۔ یہ چٹانیں قدرت کا بہترین نمونہ ہیں۔ کچھ جگہوں پر یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ انسان ان کے سامنے بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ ہزاروں سالوں کے قدرتی
عمل نے ان چٹانوں کو مختلف شکلیں دی ہیں جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہیں۔ شام کے وقت جب سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے نیچے چھپنے لگتا ہے تو پوری وادی میں ایک پرسکون فضا قائم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے اور آسمان کے رنگ اور گہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ لمحات انسان کو روزمرہ کی مصروفیات سے دور لے جا کر قدرت کے قریب کر دیتے ہیں۔ کنہار ریور کی آواز، پہاڑوں کی بلندی، گلیشیئرز کی سفیدی اور جنگلوں کی ہریالی مل کر ایک ایسا منظر پیدا کرتی ہے جو شاید ہی کہیں اور دیکھنے کو ملے۔ اسی لیے ناران کا گان ویلی پاکستان کے سب سے خوبصورت ٹورسٹ مقامات میں شمار کی جاتی ہے۔ سفر جاری رہتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ ناران کی طرف قریب ہوتے جاتے ہیں۔ راستے میں ہر موڑ پر نیا منظر اور نئی خوبصورتی ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی دریا قریب آ جاتا ہے اور کبھی پہاڑ بالکل سر پر محسوس ہوتے ہیں اور کبھی دور تک پھیلا ہوا سبز منظر دل موہ لیتا ہے۔ جب اندھیرا ہونے لگتا ہے اور آسمان پر پھیلے ستارے نظر آنے لگتے ہیں تو سفر کا مزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا اور پرسکون ماحول اور قدرت کا حسن انسان کے دل پر گہرا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ دوستو، بابو سر ٹاپ سے ناران تک کا یہ سفر صرف ایک روڈ ٹرپ نہیں بلکہ قدرت کا بہترین نظاروں کا ایک یادگار تجربہ ہے۔ بلند پہاڑ، چمکتے گلیشیئرز، خوبصورت لیکس، بہتے چشمے، کنہار ریور، ہرے بھرے جنگل، دیہاتی گاؤں اور دلکش سن سیٹ مل کر اس سفر کو زندگی بھر کے لیے یادگار بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی قدرت سے محبت ہے اور آپ پاکستان کی اصل خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو ناران کا گان ویلی ضرور وزٹ کریں۔ یہ وادی ہر موسم میں اپنی الگ خوبصورتی رکھتی ہے اور ہر سفر ایک نیا تجربہ دیتا ہے۔ تو فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان خوبصورت جگہوں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو ہمارا سفر جاری و ساری ہے۔ دریائے کنہار ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، گلیشیئرز اور پہاڑ بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو دوستو، جیسے جیسے ہم ناران کے قریب پہنچتے ہیں وادی کا حسن اور بھی نکھر کر سامنے آتا ہے۔ شام کے وقت پہاڑوں پر پڑتی ہوئی سورج کی آخری کرنیں انہیں سنہری رنگ میں رنگ دیتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری وادی پر کسی نے سنہری چادر بچھا دی ہو۔ سفر کے دوران کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں انسان چاہتا ہے کہ گاڑی روک کر صرف قدرت کو دیکھتا رہے۔ ہر طرف اونچے پہاڑ، نیچے بہتا ہوا کنہار ریور اور درمیان سے گزرتی ہوئی روڈ ایک بہترین منظر پیدا کرتی ہے۔ ہر موڑ پر نیا نظارہ اور ہر نظارے میں ایک نیا کہانی چھپی ہوتی ہے۔ دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود گلیشیئرز اب بھی صاف نظر آ رہے ہیں۔ دن بھر کی دھوپ کے باوجود ان کی سفیدی اور چمک قائم رہتی ہے۔ یہ گلیشیئرز ہی اس پوری وادی کے پانی کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان سے نکلنے والا پانی چشموں اور ندیوں کی شکل میں نیچے آتا ہے اور پوری ویلی کو زندگی دیتا ہے۔ راستے میں کئی جگہوں پر چراگاہوں میں چرتی ہوئی بکریاں اور بھیڑیں نظر آتی ہیں۔ مقامی لوگ اپنے مویشی کے ساتھ ان پہاڑی علاقوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی سادہ زندگی اور قدرت کے قریب رہنا دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے۔ سن سیٹ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آسمان میں نارنگی، سرخ اور گلابی رنگ ایک دوسرے میں گل مل کر ایسا منظر پیدا کر رہے ہیں جو کیمرہ میں پوری طرح قید نہیں ہو سکتا۔ کچھ مناظر صرف آنکھوں اور دل میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ کنہار ریور کی روانی اب بھی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کہیں پانی پرسکون نظر آتا ہے اور کہیں پتھروں سے ٹکرا کر جوش سے بہتا ہے۔ دریا کی آواز سفر کو ایک الگ ہی احساس دیتی ہے اور قدرت کے اس نظام پر حیرت ہوتی ہے۔ جیسے ہی اندھیرا بڑھنے لگتا ہے ویلی میں ٹھنڈک بھی بڑھنے لگتی ہے۔ پہاڑی ہوا اور شام کی خوشگوار فضا سفر کو مزید یادگار بنا دیتی ہے۔ دور دور تک
گاؤں اور ہوٹلز کی روشنیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اندھیری وادی میں ستاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ اب ہم ناران کی طرف قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ خوبصورت ٹاؤن ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ٹورسٹ کا اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ناران صرف ایک شہر نہیں بلکہ پوری کاغان ویلی کی جان سمجھا جاتا ہے۔ یہاں سے بہت سی مشہور جگہوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ آج کا سفر ہمیں ایک بار پھر یہ یاد دلاتا ہے کہ پاکستان قدرتی حسن سے کتنا مالا مال ہے۔ بابو سر ٹاپ کی بلندیاں، گلیشیئرز کی سفیدی، لیکس کی خوبصورتی، کنہار ریور کی روانی، جنگل کی ہریالی اور سن سیٹ کے دلکش رنگ مل کر ایسا تجربہ پیدا کرتے ہیں جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اور اسی خوبصورت منظر کے ساتھ ہم اپنے آج کے سفر کو اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ مناظر دیکھنے کا موقع دیا، ہمیں صحت دی، ہمیں آنکھیں دی، ہمیں حس دی کہ ہم ان مناظر کو محسوس کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کو اس سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کبھی ناران کاغان ویلی آئیں تو صرف منزل کا نہیں بلکہ راستے کا بھی لطف اٹھائیے، کیونکہ یہاں ہر موڑ پر پہاڑ اور ہر نظر اپنی الگ کہانی سناتا ہے، ہر نظارہ اپنی الگ کہانی سناتا ہے۔ ناران کاغان سیریز کا سفر ابھی جاری ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم ناران میں مزید خوبصورت مقامات اور دلچسپ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی مل سکیں اور آپ ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ یہ وادی آپ کو کیسی لگی، یہ گلیشیئرز، خوبصورت پہاڑ، گھاس پھوس، دریائے کنہار آپ کو کیسا لگا، اور کیا آپ بھی اس جگہ پر جانا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور ہمارا جون سا حوصلہ ہے بلند ہوتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے ایک نئے ٹور کے ساتھ، ایک نئی جگہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔